بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے لانگ مارچ آج کا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ ارشد شریف صاحب جو تھے ہمارے بہت ہی معتبر صحافی تھے، عربی نیوز میں کام کرتے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ تفصیلات، اور علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں ہے تفصیلات، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ ہیڈ لائنز کا سرخیوں میں آ رہا ہے یہاں بھی، اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی ہے اور اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب شدرہ سے آج چلے ہیں، منڈی بہاؤالدین کے راستے وہ جائیں گے اسلام آباد کی طرف، لیکن پہنچیں گے نہیں میرے خیال میں، کیونکہ جمعے کو ان کی اپروچ ہے وہاں پر، وہ پہنچیں گے H9 پارک میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کر تو رہے ہیں لانگ مارچ، لیکن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو آ گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ انتشار کی طرف جائے گا، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے بندے اکٹھے کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گنز بھی چاہیے، کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی زبردستی کی یا ہم پر گولیاں چلائیں، شیلنگ وغیرہ کی، ربڑ کی گولیاں چلائیں، تو ہم بھی ان کو جواب دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اتنے بندے چاہیے ہمیں اور اتنی گنز چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب ہیں تحریک انصاف کے، نااہل ہو چکے ہیں، سپریم کورٹ میں ان کی جو ہے درخواست دائر ہے نااہلی کے خلاف، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ 3 بندے ہیں پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس میں سرفہرست تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پارٹی کو اپنا عمران خان صاحب کے بعد پارٹی کا جانشین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی بیٹی بہاری ہے ملتان سے، آپ کو پتہ ہی ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب ہیں ایئر نیوز کے CEO ہیں، ان کا فارم ہاؤس ہے، یا ان کے جو دوست ہیں ایک عمران صاحب، ان کا کینیا میں فارم ہاؤس تھا۔ تو جب تھریٹ آیا تھا ارشد شریف صاحب کو کہ یہاں سے چلے جائیں، وہ پشاور ایئرپورٹ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا KPK گورنمنٹ نے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ دبئی شفٹ ہو گئے تھے، وہاں سے ولاگ وغیرہ بھی کر رہے تھے کافی، انہوں نے ISI کے خلاف بھی، جنرل باجوہ کے خلاف بھی بہت سارے ولاگ کیے۔ تو لیکن وہاں وہ کینیا میں چلے گئے، ان کو چیک پوسٹ پر روکا گیا، لیکن انہوں نے گاڑی نہیں روکی، تو انہوں نے پیچھا کر کے کینیا کی آرمی نے انہیں گولیاں مار دی اور وہ ان کی وفات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ارشد شریف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور عمران خان صاحب کو جو تھریٹ آیا تھا وہ واپس شدرہ آ گئے تھے، تو شدرہ ان کی آنے کی یہ وجہ تھی کہ ان کو تھریٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے، میں واپس چلے جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ بندے ہیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، تو پتہ نہیں اب 1000 ہیں، 50,000 ہیں، لاکھ ہیں بندہ، لیکن جان کی جو حفاظت ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب لیڈرز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، یہ قوم کا اثاثہ ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تاکہ وہ ایک قوم کی رہنمائی کر سکے۔ ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو فل پروف سیکورٹی دیں، ان کی جان کی حفاظت کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جیسے انہوں نے مریم بی بی کو کیا تھا، بلاول کو کیا تھا، مہنگائی مارچ کیا تھا، یہ PDM جو ہے مریم بی بی نے کیا تھا، لیکن مہنگائی تو اور زیادہ ہوگی۔ خیر، جب اقتدار میں آ جاتی ہیں جماعتیں ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن کرٹسی بائے خان صاحب، انہوں نے معاہدے جو کیے تھے وہ اس حکومت کے گلے پڑ گئے ہیں، تو
جو پٹیشن ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسی پٹیشن، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جج بیٹھے ہیں ادھر، انہوں نے کیا کرنا ہے، پٹیشنیں اتنی دائر کی ہیں لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو یہ بھی میرے خیال میں ایسی پٹیشن ہوگی۔ اور ڈی چوک میں رینجرز کی تعیناتی کر دی گئی ہے اور کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اگر کوئی انتشار کی صورت ہوتی ہے تو رینجرز کو آگے کر دیا جائے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں یا عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ جو ہیں وہ بندوق کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو یہی ہے کہ خان صاحب کر دیں۔ باقی یہی ہے، خان صاحب کو چاہیے کہ جی پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، جیسے کہ پی ڈی ایم والوں نے بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے، تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے خان صاحب کو۔ ان کا احتجاج ان کا حق ہے، جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ غیر آئینی قوتوں سے کر رہے ہیں، فوج سے نہیں مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ حکومت پارلیمنٹ میں جائیں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں وہ کہتے ہیں استعفے دے چکے ہیں لیکن تنخواہیں پھر لے رہے ہیں۔ اور منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کراچی نے ان کو نوٹس طلبی کا دے دیا، تو شاید ان کی وارنٹ گرفتاری بھی ہوں، لیکن وارنٹ گرفتاری کا کیا، وہ ضمانت 15-20 کیسوں میں وہ ملی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے بھی، کیونکہ ان کے پیارے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ یہ جو 2014 میں پودا لگایا تھا، اس کی جڑیں اب اندر تک سسٹم کے چلی گئی ہیں، تو اللہ ہی خیر کرے اس ملک کا۔ تو باقی شہباز شریف صاحب گھوم پھر رہے ہیں، ایم بی ایس کے پاس بھی گئے سعودی عرب، تو اب چائنا وہ جائیں گے، تو شاید اچھی خبریں آئیں، تو گرے لسٹ سے بھی ہم نکل گئے ہیں۔ تو اب پاکستان کے لیے اللہ خیر کرے۔ عمران خان صاحب کو بہت ذمہ داری دکھانی ہوگی، لیکن اگر انہوں نے ذمہ داری نہ دکھائی تو مارشل لاء کے امکان 50% مارشل لاء کے امکان ہیں۔ اس امکان کو ہم خارج نہیں کر سکتے، یہ حقیقت کا حصہ ہے۔ پچھلے 70 سال 74 سال میں ہماری تاریخ ہے کہ مارشل لاء لگے، 30 سال ہم نے مارشل لاء میں گزار دیے، ٹھیک ہے، اور 30 سال ہمیں جمہوریت کو سمجھتے ہوئے نکل گئے، تو عوام تو پھر رل گئی نا۔ اب چاہیے عمران خان صاحب کو کہ پرامن احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اگر تو ان کو الیکشن چاہیے تو انہیں چاہیے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، آدھے پاکستان میں ان کی حکومت ہے، تو پھر دیکھیں الیکشن کروائیں گے، نہیں کروائیں گے تو پھر صوبائی سطح پر تو ہوں گے، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔